عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو چلانے کے لیے ایک ذریعہ مال بنایا ہے۔ مال کے ذریعے سے اس دنیا کی معیشت چلتی ہے، ہر گھر چلتا ہے، ملک چلتے ہیں، ہر معاملہ جو ہے وہ مال کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ لین دین، خرید فروخت، ہر چیز میں مال کا جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے۔ یہ مال اللہ رب العزت کا بڑا ہی فضل ہوتا ہے، اور لیکن یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ کسی کو تھوڑا دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو تھوڑا دے کے آزماتا ہے، کسی کو زیادہ دے کے آزماتا ہے۔ لیکن اصل چیز اور اصل آزمائش یہ ہوتی ہے کہ انسان مال کس طریقے سے حاصل کرتا ہے۔ مال حاصل کرنے میں کیا وہ جائز طریقے کو اپناتا ہے یا ناجائز طریقے کو؟ کیونکہ دیکھیں، انسان کو مال اتنا ہی ملنا ہے جو اللہ رب العزت نے اس کی قسمت میں لکھا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، کہ مال کو حاصل کرنے میں بڑا اچھا طریقہ اپناؤ۔ رزق جو اللہ رب العزت نے انسان کو لکھا ہے، کسی طریقے سے بھی اس میں ایک پائی برابر بھی نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن مال حاصل کرنا جائز طریقے سے چاہیے۔ اس میں کسی قسم کا باطل طریقہ، غلط طریقہ، ناجائز طریقہ، کسی کا حق مارنا، چھیننا، یہ وہ کوئی چیز اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ یہ جو مال ہے، انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، یہ انسان کا جزو بدن بنتا ہے۔ اسی کھانے پینے سے انسان کا جسم جو ہے وہ کام کرتا ہے، اور جسم کا جو وہ حصہ جو ہے وہ حرام مال سے بنا ہو، جسم کا کوئی بھی حصہ جو حرام مال سے بنا ہے، اس کو اللہ رب العزت جہنم کی آگ میں ضرور جلائیں گے۔ اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل لحم نبت من سحت فالنار اولی بہ، کہ ہر گوشت کا وہ حصہ جو حرام مال سے بنا ہے تو اس کی حقدار آگ ہی ہے۔ اب دیکھیں، انسان جو بھی کھاتا ہے وہ جو ہے وہ اس کے معدے میں جاتا ہے، معدے میں جذب ہوتا ہے، پھر آنتڑیوں میں جذب ہوتا ہے، جو فضلہ ہوتا ہے وہ پخانے اور پیشاب کی صورت میں خارج ہو جاتا ہے۔ باقی سارا جو انسان نے کھایا ہوتا ہے وہ اس کے خون میں جذب ہو جاتا ہے، اور خون جو ہے وہ پھر وہ فلٹر ہوتا ہے، اور وہ فلٹر ہو کے جو اس میں زائد مادے وہ پیشاب کی صورت میں نکل جاتے ہیں، جیسے ہم نے بھی ذکر کیا۔ باقی انسان کے جسم کا حصہ بنتا ہے، وہ انسان کے جسم کے ہر حصے میں وہ خون پہنچتا ہے، وہ خون انسان کے جسم کے ہر حصے میں پہنچتا ہے۔ اسی سے انسان کے بال بھی جو ہے وہ اسی سے بڑے ہوتے ہیں، اور پیروں کے ناخن بھی اسی سے بڑے ہوتے ہیں، یعنی سر سے لے کے پیر تک وہی خون جو انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے۔ تو یہ جو بھی حرام مال انسان کے جسم کو لگا ہے وہ جسم کے ہر حصے تک پہنچا ہے، تو اس کی سزا کیا ہوگی کہ روز قیامت وہ جتنا جسم اس کا حرام مال سے بھرا ہوگا، اللہ رب العزت اس سارے جسم کو آگ سے جلا کے ختم کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دیکھیں کہ کسی بھائی کا مال، کسی کا بھی مال کھانا ناجائز طریقے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون بھی حرام ہے، اس کا جو ہے وہ عزت بھی حرام ہے، اور اس کا مال بھی حرام ہے، اس کا مال بھی حرام ہے۔ مال کی کوئی ایک پائی بھی، ایک پیسہ بھی کسی کا ناجائز کھانا جو ہے وہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفس، کوئی مسلمان کا مال جو ہے وہ اس وقت تک جائز نہیں جب تک وہ دل کی خوشی سے نہ دے دے، دل کی خوشی سے نہ دے دے، الا یہ کہ وہ کسی کا حق ہو۔ اگر کوئی کسی کے پاس کو مال ہے یا وہ خوشی سے نہ دے، جو ناخوشی سے اس سے مال لیا جائے وہ کسی کے لیے حرام ہے۔ تو یہ مشرکین جو ہے، جس وقت یہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ یہی تھا، نہ تو ان کی وراثت تقسیم ہوتی تھی، بڑا بیٹا وراثت ساری لے جاتا تھا، لوگوں کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر جاتے تھے، ظالم جو ہے وہ جو طاقتور تھا جو وہ کمزور کا مال کھا جاتا، اور جوا وہ کھیلتے تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ لوگ کسی پر حملہ کر کے کسی کا مال چھین لیتے، تو اسی طرح ان کا سارا وہ کام جو ہے وہ چلتا تھا، جوا کھیلتے تھے، یہ کام سارے کرتے۔
اسی طرح یہودی جو تھے ان کا اکثریت یہودیوں کا یہ تھا کہ وہ جو ان کی پوری قیادت ان کے جو احبار اور رہبان یعنی ان کے جو مولوی تھے اور ان کے صوفی ان کے ہاتھ میں ان کی قیادت ہوتی تھی. تو ان کا کام کیا تھا کہ وہ لوگوں کا مال، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ اللہ یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ ان کے اکثر جو احبار اور رہبان ہیں، ان کے صوفی اور ان کے مولوی جو تھے، وہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے تھے اور وہ اللہ کے رستے کی طرف دعوت دینے کے بجائے اللہ کے رستے سے وہ روکتے تھے. تو کس کی طرف؟ اپنی طرف بلاتے تھے. ہماری خدمت بس کرو، بس ہمارے پیٹ بھرو اور ہماری جو ہے وہ خواہشات پوری کرو، تم کامیاب ہو، تم بخشے ہوئے ہو، بس ہمیں کھلائی جاؤ اور ہمیں پلائی جاؤ، بس یہی ان کا کام تھا. تو اللہ رب العزت نے ایک ایک چیز کی وضاحت فرما دی اور نبی علیہ السلام نے بھی اپنے فرامین میں کہ کون کون سا طریقہ جائز ہے اور کون کون سا ناجائز ہے. تو آج انشاءاللہ العزیز ہم جو کسی مسلمان بھائی کا جو مال ہے، ویسے تو حرام بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم نے پہلے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ جو کھانے پینے والی چیزیں ان میں سے حلال کون سی اور حرام کون سی، لیکن آج کے خطبہ میں ہم بیان کریں گے کہ کسی مسلمان بھائی کا مال جو ہے وہ کون کون سی صورتیں ہیں، ان میں سے چند ایک کا ذکر کریں گے جو ناجائز ہیں. جو ناجائز ہے کسی کا مال جو ہے وہ ہڑپ کرنے کی، کسی مسلمان بھائی کا مال جو ہے وہ باطل طریقے سے کھانے کی کون کون سی صورتیں ہیں جو عام طور پر مروج ہیں، لوگ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام صورتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز بھائیوں، بدترین صورت کسی کا مال کھانے کی وہ ایک سود ہے. وہ سود ہے. سود جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی کھایا جائے، اور اس وقت جو مروجہ صورتیں ہیں سود کھانے کی، ان میں سے ایک صورت جو ہے وہ تو عام بینکوں کے ذریعے سے ہے، بینک سے سیدھا قرض لینا اور پھر جو ہے وہ اس کو قسطوں میں دینا اور اس کو سود ادا کرنا، ایک یہ صورت ہے. اسی طرح بینکوں سے گاڑیاں لینی، اور وہ گاڑی لینی، کوئی بینک، ہم نے جہاں تک اب تک تحقیق کی ہے، کسی بینک کا معاملہ جو ہے وہ گاڑی دینے کا وہ درست نہیں ہے. وہ کئی صورتیں آپ کو فتوے بھی دکھائیں گے، شکلیں بھی دکھائیں گے، نہیں جی اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح، لیکن اگر آپ ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پڑھیں گے نا تو اس میں سود لازمی شامل ہوتا ہے. اسی طرح جو قسطوں کا کاروبار ہوتا ہے اس میں ایک چیز اگر شامل ہو کہ جی قسط لیٹ ہو تو آپ کو اتنا جرمانہ ہوگا، قسط لیٹ ہو تو اتنا جرمانہ، یہ عام طور پر شامل ہوتی ہے، یہ بھی سود کی ایک صورت ہے. تو اسی طرح بعض لوگ کسی کو نا پیسہ دے دیتے ہیں کہ جی آپ میرا پیسہ کاروبار میں لگائے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کا پیسہ آ گیا، ہم آپ کو مہینے کے اتنا منافع دیے جائیں گے، اتنا منافع دیے. یہ بھی سود ہے بعین ہی، یہ بالکل 100% سود ہے. جیسے کہ 10 لاکھ روپے دے دیا، آپ کو مہینے کے 50,000 روپے منافع ملے گا، بظاہر منافع ہے، لیکن یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جی کاروبار کیا اس کو 50,000 ہی آتا ہے، اس کو جو لگی بندی رقم دینا، یہ بھی سود کی ایک صورت ہے. تو یہ سود. اسی طرح جو موبائل کمپنیاں جو ہے وہ لون دیتی ہیں، آپ کے پاس اگر نہیں ہے جو ہے وہ بیلنس ختم ہو گیا تو وہ آپ کو پیشکش کریں گے، ہم آپ کو لون دیتے ہیں، قرض دیتے ہیں تھوڑے سے پیسے، تو وہ آپ اپنی کال کر لیں، تو جب وہ واپس آپ لیتے ہیں تو اس سے زیادہ وہ کاٹتے ہیں آپ سے. تو یہ بھی سود کی ایک جو ہے وہ شکل ہے. تو مختلف سود کی شکلیں ہیں. یہ بات یاد رکھے، کوئی بھی معاملہ کرنا ہو اس کے بارے میں پتہ نہ ہو، علماء سے پوچھیں، ان کے سامنے شکل و صورت جو ہے وہ سامنے رکھیں کہ یہ معاملہ میں کاروبار کرنے لگا ہوں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. تو اس لیے یہ جو سود کی جتنی شکلیں ہیں، سود کھانے والا، کھلانے والا، سب پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی. اور میں کہ جیسے کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، کہ سود کھانے والا، کھلانے والا، یعنی جو سود کھا رہا ہے وہ اور جو سود دے رہا ہے وہ بھی ملعون ہے، اور اس کو لکھنے والا جو بینک کا ملازم ہے اور اس پہ گواہ بننے والا،
کسی بھی سودی معاملے پہ گواہ بننے والے وہ سارے کے سارے لعنت میں برابر ہیں، اور میں ہم سوا، وہ سب گناہ میں برابر ہیں، برابر کے سارے گناہ میں شریک ہے، کیونکہ ان کے بغیر معاملہ نہیں ہوتا۔ تو جب تک کوئی لکھے گا نہیں معاملہ نہیں ہوگا، جب تک کوئی گواہ نہیں بنے گا معاملہ نہیں ہوگا، اس لیے یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اور یہ آپ بڑی دفعہ سن چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ یہ جنگ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم باز نہیں آتے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرات گرامی، اسی طرح باطل طریقے سے مال کھانے کی دوسری بڑی جو ہے وہ شکل ایک جوا ہے، جس کو عربی زبان میں میسر کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ جو شراب ہے اور جوا ہے، پانسے بازی، تیر انداز، تیروں سے قسمت آزمائی کرنا، یہ سارے شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، ان سے بچ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، کہ شیطان شراب سے اور جوے سے اور ان کاموں سے تمہارے درمیان بغض پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات یاد رکھے، جو بھی سودی معاملہ کرتا ہے، یہ جو بھی شراب کے پہ جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ان کی آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح جوا جو ہے، ہمیشہ جوئے پہ آپ دیکھیں کتنی قتل و غارت ہو جاتی ہے، ہارنے والا جو ہے وہ دینا نہیں چاہتا اور جو جیتنے والا ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو یہ چیز جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے ذکر سے بھی روکنے والی چیز ہے، نماز سے روکنے والی ہے، اور آپس میں مسلمانوں کے بغض اور عداوت بھی اس سے پیدا ہوتی ہے، تو تم اس سے باز نہیں آتے۔ یہ سود کھانا جو ہے، یہ جوا جو ہے، یہ ایک حرام صورتوں میں سے بڑی ایک صورت ہے، اور اس کی بہت ساری شکلیں ہمارے ہاں چلتی ہیں، جیسا کہ ایک لاٹری کی شکل ہوتی ہے، لاٹری کے بہت بڑی ایک شکل ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے وہ مثلا کوئی 10 روپے کی خرید لی یا 100 کی خرید لی، ایک بندے کا 1000 نکل آئے گا یا ایک بندے کا 1,00,000 روپیہ نکل آئے گا، یہ جو ہے وہ شکل ہوتی ہے جوئے کی۔ تو اسی طرح یہ کاروباری سکیمیں ہوتی ہیں بعض دفعہ، کہ کمپنیاں نا جو ہے نا وہ کاروباری سکیم دیتی ہیں کہ اگر آپ اتنی سیل کر لیں تو اس سیل پہ آپ کو ٹوکن ملے گا، اور اس ٹوکن پہ، وہ جو ٹوکن ملے گا نا، اس ٹوکن پہ پھر قرعہ اندازی ہوگی، اس میں گاڑی نکلے گی۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ جتنے کا مال آیا ہوتا ہے وہ اس سے بھی کم جو ہے وہ ریٹ پہ اس کو بیچ دیتے ہیں، یا اتنے ریٹ پہ بیچ دیا، اس سے کم ریٹ پہ بیچ دیا، نقصان اٹھا لیا۔ اب نقصان اٹھا لیے کس لالچ میں کہ وہ جو قرعہ اندازی ہوگی نا اس میں ہو سکتا ہے ہماری کوئی چیز نکل آئے۔ اب دیکھیں، اب شکل اس کی دیکھیں، شکل یہ ہے کہ اگر قرعہ اندازی میں کچھ نکل آیا تو باقی سارے لوگوں کا مال یہ کھا گیا، اگر نہیں نکلا تو اپنا نقصان کر لیا۔ یہ بھی عین ہی سود کی شکل ہے، جوئے کی شکل ہے، یہ بھی جوئے کی شکل ہے۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے مثلا کوئی کمپنی جو ہے وہ پیشکش کرتی ہے کہ جی آپ جو ہے وہ آپ اتنا مال سیل کریں، آپ کو ٹوکن دیا جائے گا، اور اس میں اگر آپ کا کچھ نکل سکتا ہے تو دکاندار جو ہے وہ نقصان میں نہ بیچے، وہ نقصان میں نہ بیچے، تھوڑا بہت جتنا منافع وہ اس پہ لے، منافع لے، کیونکہ اس نے یہ اس طرح اس کی بیع یہ مکمل ہو گئی۔ اب ٹوکن سے کچھ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، اس سے اس کو نقصان نہیں ہے، کیونکہ اس میں سود جوئے میں یہی ہوتا ہے نا، یا اپنا گیا یا دوسرے کا گیا، تو اس میں ایک شکل ختم ہو گئی کہ کون سی، کہ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا، آپ کا کوئی نقصان ہے اس میں نہیں ہوا، اگر آپ کو اضافی طور پہ کچھ مل جائے تو یہ درست ہے۔ لیکن اپنا نقصان کر کے بیچنا، یہ اکثر دکاندار کرتے ہیں، اپنا نقصان کر کے بیچنا، اور پھر جو ہے وہ قسمت پہ اس پہ آ جانا کہ جی شاید میرا نکل آئے، تو یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ عام طور پر اسی طرح یہ جو موبائل کمپنیاں یہ آپ کو SMS بھیجتی ہیں کہ کیا آپ 1,00,000 روپے حاصل کرنا چاہتے ہیں، 10 لاکھ روپے حاصل کرنا چاہتے ہیں، آئی فون حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس نمبر پہ ایک SMS کریں، تو آپ کو قرعہ اندازی کے ذریعے موبائل دے دیا جائے گا۔ اچھا بظاہر یہ بالکل لگتا ہے کہ کیا SMS کرنے سے کیا ہے، اگر آگے ٹھیک ہے نہیں تو ناصرین، لیکن کیا ہوتا ہے وہ جو SMS آپ کرتے ہیں نا، وہ SMS 10 روپے کا یا 20 یا 30 روپے کا ہوتا ہے۔ یہ جو SMS اگر تو فری میں ہے SMS،
مثلا اس کا کوئی پیسہ نہیں ہے، فری میں، ٹھیک ہے جی آپ بھیج دیں ان کو، نکل آیا تو ٹھیک ہے، نہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی قیمت ہوتی ہے۔ آپ ایس ایم ایس بھیجتے ہیں، وہ آپ سے 20 30 40 جتنے ہوتے ہیں وہ کاٹ لیتے ہیں۔ اب آپ کا اگر نکل آئے تو ٹھیک ہے، نہیں نکل آیا تو گیا، یعنی گیا یا آیا، تو یہ بھی ایک جو ہے وہ جوئے کی شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ باطل طریقے سے مال کھانا، اس کی ایک شکل جو ہے وہ رشوت ہے، اس کی ایک شکل رشوت ہے۔ اب اکثر لوگ، ہر بندے کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، وہ سوال ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں، جی پیسے کے بغیر تو کام ہوتا کوئی نہیں، پیسے کے بغیر کام ہوتا کوئی نہیں ہے، وہ ہم ابھی اس کا جواب دیتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے یہ سمجھے کہ رشوت ہوتی کیا ہے، رشوت ہوتی کیا ہے۔ جرجانی فرماتے ہیں کہ ما یعطا لابطال الحق او احقاق الباطل، رشوت ہر وہ مال ہے کہ جو باطل کو حق بنانے کے لیے یا حق کو باطل بنانے کے لیے دی جائے، جو حق کو باطل بنانے کے لیے یا باطل کو حق بنانے کے لیے دی جائے، اور جو بھی ایسا کام کرتا ہے یا کرواتا ہے دونوں کے لیے لعنت ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں ملعون ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ہمارے محکمے جو ہے وہ پیسے کے بغیر کام ہی نہیں کرتے، ہمارا جائز کام ہوتا ہے اور اس پہ ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں، کیا یہ رشوت ہے؟ کیا یہ رشوت ہے؟ میرے بھائیو، یہ رشوت نہیں ہے۔ لینے والے کے لیے رشوت ہے، دینے والے کے لیے یہ نہیں ہے، بلکہ دینے والے کو لینے والا روز قیامت اس کا عوض دے گا، یہ حقدار ہوگا لینے کا، کیونکہ اس سے مال اس نے باطل طریقے سے لیا ہے، اس کا جو جائز کام تھا وہ نہیں کر رہا۔ اب اس کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو روز قیامت جو ہے وہ اس کا عوض ملے گا، کیونکہ اس نے اپنا جائز کام تھا اور درست کام تھا، لیکن اس نے باطل طریقے سے اس کا کام نہیں کر رہے، تو وہ جو ہے وہ اس سے باطل طریقے سے انہوں نے مال لیا۔ اب جس نے مال لیا ہے وہ ذمہ دار ہے، وہ گناہ گار ہے۔ یہ شخص جو اپنا جائز کام کروا رہا ہے یہ انشاءاللہ گناہ گار نہیں ہوگا، بلکہ روز قیامت اس کا عوض ملے گا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بندہ اس سے بچ جائے، لیکن جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ اس کے بغیر کام، جائز کام بھی نہیں ہوتے، ناجائز ہو پھر تو بالکل درست نہیں ہے، ناجائز ہو پھر تو بندہ، یہ نہیں ہے کہ جو کوئی بھی کام نہیں ہو رہا، ناجائز بھی نہیں ہو رہا تو ناجائز کروا لے، ناجائز کام ہے تو پھر رشوت ہے، اگر جائز کام ہے نہیں کر رہے تو پھر لینے والا مجرم ہے۔ اسی طرح جو باطل طریقے سے مال کھانا، باطل طریقے سے مال کھانا، ان میں سے کسی قسم کی بھی بے ایمانی ہے، کسی قسم کی بے ایمانی، جس کا عربی لفظ غش ہے، غش، کسی طریقے سے بھی غش کرنا، بے ایمانی کرنا جو ہے وہ، جیسا کہ اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ مثلا ایک شکل جو حدیث میں آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بازار میں گئے تو ایک شخص نے جو ڈیل لگایا ہوا تھا غلے کا، جو تھے یا کچھ بھی تھے، تو آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے وہ گیلے، اوپر سے خشک تھے، اندر گیلے۔ آپ نے فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، یہ کیا ہے؟ کہتا جی اصابت السماء، یہ جی بارش ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام، یہ تم نے کھانے کے اوپر کیوں نہیں رکھا؟ یعنی جو چیز، یا تو انسان ایسا کرے نا کہ وہ اس کو اوپر رکھے، یا الگ الگ بنا دے، یہ گیلا ہے یہ سوکھا ہے، بتائے نا یہ خشک ہے یہ گیلا ہے، یہ الگ ہے، ریٹ اس کا الگ ہے، یہ جتنے مرضی بیچے، لیکن بتائے یہ اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے۔ افلا جعلتہ فوق الطعام من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا، جس نے بے ایمانی کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، جیسے کہ ایک جو ہے وہ ایک تو یہی ہے نا کہ جیسے کہ ہمارے یہاں کرتے ہیں کوئی، یعنی کہ اچھی چیز جو ہوتی ہے اس کو، نکمی چیز اس کو بنا سوار کے جو ہے وہ اس طرح پیش کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہوتی ہے لکڑی پوری اندر سے کھائی ہوئی، دیمک لگی ہوئی اس کو، لیکن اوپر سے اس کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسے ہی جو ہے وہ کوئی بھی یعنی کام جس میں عیب جو ظاہر چھپا دیا جائے اور خریدنے والے کو اس کا پتہ نہ چلے۔ تو جیسے کہ کپڑا بیچتے ہیں، وہ اوپر سے جس نے چیک کرنا ہے وہ اوپر سے کرتے ہیں، وہ تھان کے اندر جو ہے وہ نقص ہوتا ہے، کٹ ہوتا ہے، یا اس کا رنگ جو ہے وہ خراب ہوا ہوتا ہے، یا اس طرح کی کوئی چیز، کوئی گاڑی ہے اس کے اندر کسی کو کیا پتا ہے، لیکن اندر جو نقص ہے، وہ اندر جو معاملات اس کے خراب ہوئے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے بھی یہ معاملہ ہے، یا تو بندہ کہے نا جی آپ کاریگر کو چیک کروا لائیے، لیکن
کیا کہ اس کو چھپا دیا جاتا ہے. تو یہ عیب جو بھی کسی چیز کے ہیں ان کو چھپانا اور ظاہر نہ کرنا، تو یہ سارے بے ایمانی میں آ جاتے ہیں. اسی طرح اچھا مال اور نکما مال مکس کر دینا، کہ مثلا جو ہے وہ مال جو ہے وہ صحیح نظر آ رہا ہے کہ اچھا ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ نکما مال ہے. اسی طرح دکھانا کچھ اور ہے اور دینا کچھ اور ہے. یہ سارے غش کی یا بے ایمانی کی مختلف صورتیں ہیں. یہ ساری کی ساری حرام ہے. جو شخص یہ کرتا ہے وہ جو ہے وہ باطل طریقے سے، غلط طریقے سے لوگوں کا مال کھاتا ہے. اسی طرح اس کی پانچویں صورت جو ہے وہ باطل طریقے سے مال کی کھانے کی، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کام کی اجرت تو پوری لے لیکن کام نہ کرے، کام نہ کرے یا کام پورا نہ کرے. مثال کے طور پر ایک مزدور ہے، اس سے 8 گھنٹے کی مزدوری طے ہوئی کہ 8 گھنٹے آپ نے یہ کام کرنا ہے. اگر وہ 8 گھنٹے میں گھنٹہ 2 گھنٹے جو ہے وہ فضول میں دیکھا، مالک دیکھ نہیں رہا، آرام سے بیٹھ کے کام نہ کیا، یا یہ بے ایمانی ہے. اسی طرح تنخواہ انسان پوری لے کہ اتنے سے اتنے بجے کا ٹائم ہے اور جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ملازمت کے ٹائم پہ اپنے بیٹھا رہے، کام نہ کرے، مالک دیکھ نہیں رہا تو جو ہے وہ وقت ضائع کر رہا ہے. یا کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے سرکاری ملازم ہوتے ہیں تو تنخواہ پوری لیتے ہیں لیکن چھٹیاں کر لیتے ہیں، جو ہے وہ غلط طریقے سے حاضریاں ان کی لگ جاتی ہیں کہ میری حاضری لگانا، میں جا رہا ہوں، مجھے کام ہے یہ. تو یہ ایسی اگر کوئی شکل ہو، یا تو کسی کو ضرورت ہے یا تو چھٹی لے، یا پھر اپنا جو ہے وہ اپنی تنخواہ کٹوائے. جو پیسے انسان پورے لے رہا ہے کسی کام کے اور وہ کام پورا نہیں کر رہا، اور اسی طرح جو ہے وہ کوئی کسی بندے نے کسی سے اجرت لی، مثلا کوئی گھر بنانے کی، وہ بنانے میں جو ہے وہ کمی کوتاہی کر گیا، جو چیزیں طے ہوئی تھی یہ کرنا ہے وہ نہیں کر رہا، یہ نہیں جی یہ اس میں شامل نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں. حالانکہ معروف طور پہ جو ہے وہ چیز شامل ہوتی ہے، وہ نہیں وہ کام کر کے دیتا. تو یہ بھی غش ہے، یہ بھی جو ہے وہ بے ایمانی کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ کوئی شخص جو ہے کسی کو ملازمت پہ رکھے، مزدوری پہ رکھے، اس سے کام پورا کروائے لیکن اس کو اجرت پوری نہ دے، اس کو اجرت پوری نہ دے، اس کو تنخواہ پوری نہ دے، تو یہ چیز بھی جو ہے وہ بے ایمانی میں آ جاتی ہے. یہ چیز بھی باطل طریقے سے مال کھانے میں آ جاتی ہے کہ کام کسی سے پورا کروا لینا اور اس کو اجرت پوری نہ دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ، 3 لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ میں روز قیامت جو ہے وہ ان کے ساتھ جھگڑا کروں گا، میں ان کے برابر جو ہے وہ مقابلے میں آؤں گا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ رجل استاجر اجیرا فاستوفى منه ولم يؤته اجرا، کہ ایک آدمی ہے وہ کسی سے کام تو پورا کروا لے لیکن اس کو بعد میں اس کی اجرت ہی نہ دے، اس کی مزدوری نہ دے. ایسے ظالم ہوتے ہیں کئی لوگ کہ کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں لیکن کوشش ہی ہوتی ہے کہ رکشے والا جو مال لے کے آتا ہے اس کو تھوڑے سے پیسے کم بھی دے، اور یعنی کسی نہ کسی طریقے سے یا وہ کہ ناجائز طریقے سے تنخواہ میں سے کاٹ لینا یا کسی طریقے سے کوئی کر لینا. تو یہ جو ہے وہ یہ بھی ناجائز طریقہ ہے اور یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانا ہے. اور اسی طرح 7ویں شکل، یہ 5ویں اور 6ٹھی ہم نے بیان کی. 7ویں شکل وہ یہ ہے، وہ جو سب سے معروف، جو پوری دنیا میں معروف ہے، یعنی چوری کے ساتھ ڈکیتی، رہزنی، کسی سے مال چھین لینا. یہ بھی حرام طریقے سے کسی سے چھین لے. جیسے بعض دفعہ یعنی کھاتے کسی سے، بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی دوست کوئی چیز کھا رہا ہے تو بے تکلفی میں اس سے چیز چھین کے کھا لی. یہ کس نے آپ کو حق دیا ہے؟ اگر تو وہ راضی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں تو ہنستے ہنستے بھی کسی کی چیز اٹھا کے جو ہے وہ مذاق میں پکڑ کے کھا لینا، یہ بھی ناجائز ہے. چاہے وہ مذاق میں کرے یا وہ سنجیدگی سے کرے. کسی کا مال کیوں کھائے؟ کسی کا مال کھانے کی اجازت نہیں ہے. چوری ہو، وہ ڈکیتی ہو، وہ چھین کے لے، وہ کسی بھی ناجائز طریقے سے راہزنی سے لے لے، تو ظاہر بات ہے جیسے کہ اللہ رب العزت نے ان کی سزا بھی ذکر فرمائی ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے چور پہ لعنت کی ہے، چور ڈاکو، بلکہ ڈکیتی کی سزا تو کئی دفعہ جو ہے وہ
اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہوتی ہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. حضرات گرامی، باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے مال کھانے کی شکلوں میں سے ایک ہے کہ ماپ تول میں کمی کرنا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ویل للمطففین، مطففین کے لیے تباہی ہے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. واذا کالوہم، اور جب ماپ کے دیتے ہیں تو اب وزنہم یخسرون، تو مال میں کمی کرتے ہیں. تو تولنے میں یا ماپ کرنے میں کسی قسم کی کمی کرنا اور اس میں زیادتی کرنا، یعنی کمی کر کے زیادتی کرنا اس کے ساتھ، تو یہ جو ہے وہ یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانا ہے. کسی طریقے سے بھی، چاہے جو ہے وہ بعض دفعہ یہ جو ہے وہ زمینیں، پراپرٹی کا کام کرنے والے یہ بھی اس طرح کام کر لیتے ہیں. یہ جی یہ جو ہے وہ 5 مرلے کا مکان ہے، لیکن جب ماپ کیا جائے تو 1-2 سرسائی کم ہے، 3 ہے، او جی ایسے ہی ہے، جی ایسے ہی آیا ہے. تو یا تو اس کو بتایا جائے کہ یہ چیز ہے، آپ اس کو ماپ لیں آپ کی. لیکن اگر کسی کو کہ یہ 5 مرلے کا پلاٹ ہے، 5 مرلے کا گھر ہے، 2 مرلے کا، 2.5 مرلے کا، جتنے کا بھی، کہیں یہ اور جب ماپ کرے تو کمی بیچی نکلے، نہیں جی پیسے تو پورے ہی دینے پہلے، تو یہ بھی متففین میں آ جائے گا کہ جتنا بتایا اتنا پورا کیوں نہیں ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس طرح ماپ تول میں کمی کر دیتے ہیں. جی فلاں طریقے سے ہمارے یہاں یہی چلتا ہے جی، ایک معروف طریقے کے بجائے جو ہے وہ کسی کو بھی اس کا مال جو ہے وہ کسی شکل میں بھی ہو وہ کم دینا، وہ متففین میں آ جائے گا. اسی طرح کسی کی زمین پر، کسی بھی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا، چاہے وہ زمین کسی انسان کی ہو یا وہ عام عوام کی ملکیت ہو، عام عوام کی ملکیت ہو، گورنمنٹ کی ملکیت ہو، اس پہ قبضہ کر کے چاہے کوئی مسجد بھی بنا لے گا نا کچھ، تو یہ ناجائز ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسے بنا لینا، مسجدیں بنا لینا جائز ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ظلم قید شبر من الارض طوقہ اللہ من فوق سبع الارضین، جس نے کسی کی زمین پر ایک جو ہے وہ بالشت کے برابر، بالشت جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں ایک گیٹ، اتنا بھی قبضہ کیا ہے نا، تو اللہ رب العزت روز قیامت اس کے گلے میں توق ڈال دیں گے، 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیں گے. اور ایک حدیث میں ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے 7 زمینوں کے اندر دنسا دیں گے. تو کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا عام ہے، گلی گھر چھوٹا ہے، گیٹ بناتے ہوئے تھوڑا سا باہر نکال لیا، گاڑی پوری آ جائے گی، بناتے ہوئے نہیں پتا تھا، واش روم جو ہے وہ تھوڑا سا باہر نکال لیا، تھوڑی سی باہر سے زمین لے لی، تو یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ نہ تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان میں سے ایک وہ شخص والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنے والا. اسی طرح امانت کسی نے پکڑائی ہے واپس نہ کرنا، یا قرض لے کے واپس نہ کرنا، یہ بھی باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے مال کھانا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اپنی امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو جس کی ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اداءها، جس نے لوگوں سے مال لیا اور یہ ارادہ ہے اس کا کہ میں ضرور ادا کروں گا، اگر وہ مر بھی گیا نا ایسے تو ادى اللہ عنہ، اللہ اس کی طرف سے ادا کر دے گا. ومن اخذ اموال الناس یرید اتلافها، جس نے لوگوں سے مال صرف نیت سے ادھار لیا کہ میں نے واپس کون سا کرنا ہے یا ٹال مٹولی کرنی ہے، تو اتلف اللہ، اللہ اس کو دنیا آخرت میں تباہ کر دیں گے. تو یہ جو قرض ہے، قرض لے کے واپس نہ کرنا، ادھار لے کے واپس نہ کرنا، مال لے کے اس کے پیسے نہ دینا، یہ ساری جو ہے وہ ناجائز شکلیں ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جیسے بہت ساری شکلیں، ٹائم کی قلت کے پیش نظر ہم صرف ان کا نام لیتے ہیں. جیسے کسی یتیم کا مال کھا جانا، کوئی بھتیجا بھانجا فوت ہو گیا تو کوئی جو ہے وہ بھائی یا بہن فوت ہو گئی تو اس کے باپ کا مال، بہن کا مال وہ کھا جانا. اسی طرح جو ہے وہ وراثت کھا جانا، عام طور پہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا ہے وراثت میں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اکثریت، اگر میں غلط، اللہ تعالیٰ جھوٹ سے بچا دے،
اور کسی بھی مبالغے سے بچائے. 90% وراثت کے جو تقسیم ہوتی ہے نا اس میں لوگ جو ہے وہ عدل انصاف سے کام نہیں لیتے. جس کے بعد جو چیز ہے وہ کہتا ہے یہ تو میری ہے. باپ نے ٹیکسوں سے بچنے کے لیے کسی معاملے کے لیے کسی کے نام پہ چیز لگا دی, وہ تو جی ابا جی نے مجھے دے دی تھی, مجھے دے دی. ابا جی کیسے دے سکتے ہیں آپ کو؟ اگر دی بھی ہے ناجائز طریقے سے وہ واپس کی جائے گی. تو یہ اکثر جو ہوتا ہے. اور اسی طرح خاص طور پر بھائی تو لڑ جھگڑ کے ایک دوسرے سے لے لیتے ہیں, بہنیں ماری جاتی ہیں. بہنوں کا اکثریت جو ہے وہ بہنوں کی وراثت جو ہے وہ کھا جاتے ہیں. تو جس کی تو بیوی کا حصہ کھایا گیا وہ تو بڑے افسوس کا اظہار کرتا ہے, اور جو اپنی بہن کا کھا جاتا ہے وہ کہتا ہے وہ نہیں, اس پہ نہیں توجہ ہوتی. یہ ہوتا ہے کہ میری بیوی کا حصہ نہیں ملا مجھے, یہ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے. اور اپنی بہن کو جو نہیں دیا اس پہ کوئی افسوس کی بات نہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو یہ بہنوں کا حصہ کھا جانا, اور کسی یا بھائی کا بہن کا کسی کے بھی وراثت میں حصہ کھا جانا. اور اسی طرح ایک ناجائز طریقے سے کھانے کی بڑی شکل ہے کسی کے پیسے گرے ہوئے, کسی کا موبائل گرا ہوا, کسی کی کوئی چیز گری اٹھا لینی. مثلا آپ گلی میں جا رہے ہیں, آپ کو پیسے مل گئے, اب کب دیکھیں کسی کے پیسے گرے ہوں کبھی اس کو واپس ملے ہیں؟ شاذ و نادری. کسی کا موبائل گر جائے واپس ملتا ہے؟ نہیں ملتا. تو دیکھیں حق کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں چیز گری ہوئی مل گئی ہماری, نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کا مال گرے اس کے بارے میں 1 سال تک اعلان کرنا ہے. کتنا؟ 1 سال تک اعلان کرنا ہے کہ میرے پاس اس طرح کی چیز ہے, نشانی بتا کے لے لو. دوسرے سال پھر اعلان کرنا ہے, تیسرے سال پھر اعلان کرنا, 3 سال تک اعلان کرنا ہے. کون ذمہ داری لے سکتا ہے؟ 3 سال تک اعلان کرنا ہے. پھر اس کے بعد کیا کرے, اس کے مال کی جتنی جو صفت ہے وہ مطلب اس کو یاد رکھے, مال کتنا تھا, کس طرح کا, کیسا تھا, وہ سارا, اور پھر اس کو خرچ کر لے. اگر 10 سال کے بعد بھی اس کا مالک آ کے وہ علامتیں بتا دے نا, 10 سال بعد بھی واپس کرنا پڑے گا. کون ایسا ذمہ داری اٹھا سکتا ہے؟ اس لیے کہیں کوئی چیز گری پڑی مل جائے نا تو اس کو اٹھانا نہیں, الا یہ کہ ایک ایسی جگہ پہ جنگل میں گری جہاں پہ ضائع ہونے کا خدشہ ہے, وہ کھانے پینے والی چیزیں خراب ہو جائے گی, تو وہ انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے. لیکن ایک چیز کا پتہ ہے, شہر میں لوگ آتے جاتے ہیں, کسی کا گر گیا ہے وہ فٹافٹ اٹھا لیتے ہیں اور استعمال کر لیتے ہیں. ایسا جائز نہیں ہے. 3 سال تک اسے رکھ کے اس کا اعلان کرنا ہے. اگر وہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا تو مال کو ہاتھ نہ لگائے. اسی طرح ناجائز طریقے میں سے کھانے میں سے ایک ہے بیویوں کا حق مہر کھا جانا. اکثر لوگ لکھوا دیتے ہیں, بیوی بیچاری شرم کی ماری پوچھتی نہیں ہے, یا پوچھے گی تو وہ کیا کرے گا, وہ غصہ دکھائے گا, حق مہر کھا جاتے ہیں. کتنا برا مال ہے جو حق مہر کی شکل میں کھایا جاتا ہے. اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بیوی کا مال ہے نا وہ میرا ہی ہے, بیویوں کا زیور ہے, اس کا مال ہے, آرام سے وہ کھا جاتے ہیں, آرام سے پکڑ لیتے پیسے, اس کے بعد دیکھے ہیں وہ فٹافٹ اس کو قبضہ کر لیے, سمجھتے ہیں یہ میرا ہی ہے مال. بھی جو بیوی کا مال ہے وہ بیوی کا خامد اس سے نہیں لے سکتا. اس کا زیورات جو اس کے ہیں, بعض لوگ ایسے ہیں شادی میں زیورات دکھانے کے لیے ڈال لیتے, واپس آ کے پھر لے لیتے. یہ بھی ناجائز ہے. یا تو بتایا جائے یہ جو ڈالیں گے نا ہم, یہ عارضی طور پہ ڈالیں گے, یہ واپس ہم لے لیں گے, یہ سب دکھانے کے لیے. لیکن اگر ایسے ہی جو ہے وہ زیورات پہنا دیے اور بعد میں لے لیے, جی ہمارے یہاں تو ایسے ہی چلتا ہے, تو یہ غلط چلتا ہے. اگر جو پہنائے ہیں, زیور دیا ہے, اس کو جو تحفہ دیا ہے وہ واپس نہیں لیا جا سکتا. اسی طرح ناجائز شکلوں میں سے ایک ہے کسی سے زبردستی دعوت کھانا. چل بھائی کوئی مطلب کوئی منگنی ہوگی, چل پھر روٹی کھوا, زبردستی اس کو, یعنی کسی کا بیٹا ہوا نہیں تھی منگے دعوت کھوا, فلاں ہوا جی دعوت کھوا, یعنی زبردستی سے کہتے ہیں نا حلق میں انگوٹھا دے کے دعوت کھانا, یہ بھی ناجائز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیبۃ نفسہ, الا عن طیب نفسی, کہ کسی مسلمان کا مال جو ہے وہ اس کی خوشی کے بغیر کھانا جائز نہیں ہے. یہ جو زبردستی دعوتیں کھانا ہے نا, تو زبردستی کسی سے چیز کوئی اٹھا لینا, وہ دوست ہے کیا ہے جی, وہ اس سے جو ہے وہ کوئی چیز چھین لینا, زبردستی دعوت کھانا, زبردستی کوئی چیز اٹھا, تو یہ بھی بالکل ناجائز شکلیں. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ نہیں کہ یہ سارا کچھ ہم نے بیان کر دیا, چند شکلیں جو عام طور پر مروج ہم نے ان کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر وہ طریقہ جو غلط ہے,
ہر غلط طریقے سے اور ناجائز طریقے سے مال کھانے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وسیع رزق حلال عطا فرمائے۔